اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چین پاکستان کا بااعتماد دوست ہے جو ہر مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ چین نے ایشیا سے یورپ تک اپنے معاشی پھیلاؤ کے لیے پاکستان کو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا حصہ بنایا اور پاکستان نے بھی سی پیک کے تحت ریل روڈ انفراسٹرکچر، گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ اور اسپیشل اکنامک زونز کے علاوہ بجلی کے متعدد منصوبوں کو ملکی معیشت کا گیم چینجر سمجھا۔ لیکن بدقسمتی کہا جائے یا حکومتی نااہلی جیسا سوچا تھا ویسا نہیں ہوا، بلکہ سی پیک کے تحت بجلی کے کارخانے یعنی آئی پی پیز کا مالی بوجھ اب قطعی ناقابل برداشت ہو چکا ہے اور فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے کہ سی پیک سے چھٹکارا حاصل کیا جائے یا اسے اب ایک نیا جنم دینا ہوگا۔ دراصل پاکستان کی موجودہ معیشت سی پیک منصوبوں کی بھاری ادائیگیوں اور آئی پی پیز کی اس مہنگی بجلی کا بوجھ اب نہیں اٹھا سکتی۔ بظاہر سی پیک کے انرجی معاہدوں سے چین کو فائدہ اور پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ جی ہاں، یہ منصوبے چین کے 75% کمرشل قرضوں پر مشتمل ہیں، جن میں ریاستی گارنٹی اور مبینہ سخت شرائط شامل ہیں۔ تمام معاہدوں میں شرح سود سرمایہ کاری پر گارنٹیڈ منافع اور کیپیسٹی پیمنٹ ڈالرائز ریٹرن پر ہے۔ صرف پچھلے سال ہی سی پیک پاور پروجیکٹ پر 868 ارب روپوں کی کیپیسٹی پیمنٹ ہمیں دینی پڑی۔ نواز لیگ کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت، پچھلے 9 سال میں سی پیک کے واجبات اور ادائیگیاں حکومت کے اعصاب پر بھاری بوجھ بن چکی ہیں۔ تشویشناک بات ہے کہ 90% چینی قرضوں میں پبلک یا پرائیویٹ فائنینسنگ ریٹ کا کوئی فرق نہیں۔ اسی لیے دیر آیس درست آید اور اب وقت آ گیا ہے کہ سی پیک کے قرضوں پر نظر ثانی کی جائے، لیکن شاید چینی کمپنیز اپنے ونڈ فال منافعوں میں کمی یا نظر ثانی کو تیار نہیں۔ اس لیے بچت کے صرف 2 ہی راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ چین قرض ادائیگی کی مدت بڑھا کر شرائط میں نرمی کر دے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ پاکستان سی پیک آئی پی پیز کی خریداری کا خود اہتمام کرے اور اس کا ایک منصوبہ بنائے۔ کل ہمیں انٹرویوز میں سی پیک امور کے ماہر جناب خالد منصور، سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب کا کہنا تھا کہ کئی قابل عمل تجاویز موجود ہیں۔ فکر مندی کی بات یہ ہے کہ سی پیک کے انرجی منصوبوں میں ہماری ڈیل چین کی حکومت کے بجائے ریاستی پرائیویٹ کمپنیز سے ہوئی ہے، جن سے منافع یا سود کی شرح پر نظر ثانی کرانا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سی پیک کے انرجی پلانٹس اور سولر پروجیکٹ میں مہنگی ترین بجلی بننے کی وجہ سے ان کی پرائیویٹائزیشن بھی تقریباً ناممکن ہے۔ پچھلے 9 سال کے دوران ہم اپنے متعدد پروگرامز میں ان خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ پاکستان کے انرجی سیکٹر میں کرپشن اور بد انتظامی کے ساتھ سی پیک کے آئی پی پیز نے بھی ملکی معیشت کی چولے ہلا دی ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے خدشات درست ثابت ہو چکے ہیں۔ ایک بار پھر سے انتہائی اہم موضوع پہ آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ پہلے اس کے لیے ہمیں بیجنگ سے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے پاکستان کونسل آن چائنا کے۔ بیجنگ سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ بیجنگ میں ہیں، آپ کے علم میں ہوگی یہ بات کہ پاکستان میں اس وقت یہ ایک عام تاثر ہو گیا ہے، ایک بظاہر کنسنسس سا بنتا نظر آ رہا ہے حکومتی سطح پر بھی کہ پاکستان اب کسی بھی صورت جو اس کو واجب الادا ادائیگیاں ہیں چین کی، ظاہر ہے کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم وہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ہم ان آئی پی پیز کے حوالے سے خاص طور پہ ہم نے فکسڈ ایک بہت ہی ہائی ریٹڈ 17% کا انٹرسٹ دینا ہے یا پروفٹ دینے ہیں، وہ ہم نہیں دے سکتے۔ ہم یہ کیپیسٹی پیمنٹس ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ جو چاہے آ کے چیک کر لے، پاکستان کی یہ سخت نہیں ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ چین میں فی الحال اس کی انڈرسٹینڈنگ نظر نہیں آ رہی اور پاکستان اس معاملے میں ایک بند گلی میں کھڑا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں آپ نے بالکل درست فرمایا کامران صاحب کہ اس وقت جو ہے پاکستان کو اپنی جو سی پیک پالیسی ہے اس کی ری کیلیبریشن کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ چیزیں جو ہیں وہ دن بدن ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ آئی پی پیز تو ایک ایشو ہے، لیکن اس کے علاوہ سی پیک کے اور بہت سے ایسے ایسپیکٹس ہیں جن کا کہ اس کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا۔ فی الحال جو ہے وہ چینی حکومت کی طرف سے جو ہے پاکستان کو کوآپریشن کی جو ہے اور پاکستان کی اکنامک ریکوری میں معاونت کی جو ہے وہ پیشکش اپنی جگہ موجود ہے، لیکن چین کو انگیج کرنے کے لیے ہمارے پاس میرا خیال ہے اتنی کیپیسٹی یا وہ کیلیبر جو ہے وہ اس وقت ہماری لیڈرشپ میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے جو کہ چینیوں کو انگیج کریں۔ جو لاسٹ پرائم منسٹر صاحب کا جو وزٹ تھا چین میں، اس کے یہاں پہ جو امپریشنز ہیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ امپریسو نہیں ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ بات چیت تو جو ہے وہ اپنے پرابلمز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے میں ہوئی، بجائے اس کے کہ آپ چینیوں کو جو ہے وہ کنونس کریں کہ اس وقت ہماری جو موجودہ صورتحال ہے اس میں وہ ہمیں کیسے جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے انویسٹمنٹ کے ایسپیکٹ میں بھی جو ہے وہ ملبہ جو ہے وہ ادھر سے ادھر جو ہے وہ شفٹ ہوتا رہا، لیکن کوئی ایسی پروپوزل، کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس کی وجہ سے چینی انویسٹرز جو ہیں پاکستان میں انویسٹ کریں۔ تو میرے خیال میں ایک جو ہے ہمارے ہاں سوچ کی تبدیلی ہے